اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اسلامک اسٹڈیز نوٹس. آج ہم علم الکلام کا دوسرا لیکچر پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں ہم دیکھیں گے علم الکلام کی وجہ تسمیہ، اس کا نام کس طریقے سے پڑھا اور متکلمین کون ہیں انشاءاللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. پہلے ہم علم الکلام کے مختلف ناموں کو دیکھتے ہیں. علم الکلام کو علم اصول الدین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ علوم شرعیہ کی اصل ہے اور ان کی بنیاد کا کام دیتا ہے. اس کے مزید نام علم النظر والاستدلال اور علم التوحید والصفات بھی ہیں. انگریزی زبان میں علم الکلام کو مختلف نام دیے گئے ہیں، مثلاً اسکولاسٹک تھیولوجی، کیونکہ اس میں فلسفے کو دین کے تابع بنا دیا گیا ہے. دوسرا نام اس کا ہے ڈائلیکٹولوجی، کیونکہ اس میں مناظرے ہوتے ہیں. ایک اور نام اس کا ہے سائنس آف اسپیکولیشن، کیونکہ اس میں ادلہ عقلیہ کے ساتھ کسی بھی چیز کی وضاحت کی جاتی ہے. مزید یہ کہ اسکولاسٹسزم کا ترجمہ علم الکلام کرنا صحیح نہیں سمجھا جاتا. علم الکلام کو فلسفہ یا حکمت کہنا بھی درست نہیں، کیونکہ یہ خالص دینی اسلامی علم ہے، جبکہ حکمت میں مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی حصہ لیا. اسلامی علم الکلام صرف مسلمانوں کی نے پیدا کیا. لیکن علم الکلام وہ نام ہے جو آج تک تبدیل نہیں ہوا، جبکہ انگریزی اصطلاح میں بار بار تبدیلی آئی ہے. اس کی تبدیل نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس زمانے میں جب علم الکلام مشہور ہوا تو دو قسم کے طریقہ کار تھے. اگر شریعت کے حوالے سے کوئی مسئلہ آتا تو کہا جاتا المسئلہ فیہ کذا و کذا، اور اگر عقیدے کا کوئی مسئلہ آتا تو کہا جاتا الکلام فیہ العقیدہ کذا و کذا. لہٰذا ہر عقیدے سے منسلک مسئلے کو کلام کہا جانے لگا تاکہ اسے باقی فقہی مسائل سے جدا حیثیت حاصل ہو. اور دوسری وجہ تسمیہ اس کی یہ تھی کہ غیر مسلموں اور ان سے منحرف فرقوں کے ساتھ جو اسلام سے الگ ہو گئے تھے مناظرے کیے جاتے تھے جو کئی ہفتے چلتے تھے. لہٰذا اس کا نام علم الکلام تجویز ہوا. ابن خلدون جو 8ویں صدی کے ابتداء میں گزرے ہیں، اور ان کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ فادر آف سوشیولوجی یا فادر آف فلاسفی آف ہسٹری یورپ میں مانا جاتا ہے. ان کی رائے میں اس علم کا نام الکلام اس لیے ہوا کہ اس میں اہل بدعت سے عقائد پر مناظرے کیے جاتے تھے. اس کلام کی وجہ سے عقائد کو کلام کہنے لگے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ متکلمین کون ہیں. محمد حنیف ندوی اپنی کتاب تعلیمات غزالی میں ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایسے حضرات کو متکلمین کہا جاتا ہے جو دین اور دانش یعنی ریلیجن اور عقل میں ربط تلاش کرتے ہیں، اور مذہب کے ایسے عقلی اور فکری پیمانے مہیا کرتے ہیں جو شکوک و شبہات کو دور کر سکیں اور دینی فکری اضطراب کے لیے ایک گوند تسکین کا باعث ہو سکیں. یعنی یہ ایسے عقلی اور فکری سٹینڈرڈز پرووائڈ کرتے ہیں جو
ہر قسم کے ڈاؤٹس کو، دینی ڈاؤٹس کو دور کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ متکلمین کی اقسام، ان کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے اقلیت پسند متکلمین اور ایک سماعت پسند متکلمین۔ اقلیت پسند متکلمین مسلم فلسفیانہ فکر کی ابتدا اقلیت پسند متکلمین یا معتزلہ سے ہوئی۔ اس مکتب فکر کے ممتاز فلاسفر واصل ابن عطا، نظام جاحظ اور اخوان صفا ہیں۔ اگلی قسم ہے سماعت پسند متکلمین کی۔ اسنادی علم الکلام عقلی علم الکلام کے خلاف ایک رد عمل کی صورت میں نمودار ہوا۔ یہ علم الکلام عقلی سے مختلف ہے۔ اس کے مختلف مکاتب فکر ہیں، مثلاً ابن حزم حزبانیہ میں، الطحاویہ مصر میں، ابو منصور کا ماتریدی مکتب سمرقند میں، اور اشاعرہ کا مکتب عراق میں، جسے اشعری بھی کہتے ہیں۔ یہ مکتب فکر سب سے زیادہ مشہور اور معروف مکتب ہے۔ اشاعرہ کے نامور مفکرین میں اشعری، ابو بکر باقلانی، امام الحرمین، شہرستانی، الرازی اور الغزالی شامل ہیں۔ مسلم فکر کا تیسرا مکتب صوفیہ کا بھی ہے۔ اقلیت پسند مفکرین میں الکندی، فارابی، ابن مسکوی، ابن سینا، ابن ہیثم، ابن باجہ، ابن طفیل اور ابن رشد شامل ہیں۔ یہاں پر ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔